اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کل تلاوت کر رہے ہیں سورہ یونس کی، ایک ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کی آیات ہیں 74 اور 75۔ جی ہاں، صرف 2 آیات، کیونکہ بہت اہم آیات ہیں اور ہم کوئی ٹک نہیں لگانا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک آیت کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ اللہ کا حکم ہمیں خود سمجھ میں آئے، بجائے اس کے کہ ہم کسی اور سے سمجھیں۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر بھیجے ہم نے نوح کے بعد کتنے پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جنہیں انہوں نے خود کریٹ کیا، کہ جب تم نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، اور اس کے بعد ہم نے اور بھی بہت سے پیغمبر بھیجے، وہ لائے تمہارے پاس کھلی دلیلیں، سو ان سے یہ نہ ہوا کہ ایمان لے آئیں، یعنی لوگوں نے پھر بھی ان کی بات نہ مانی۔ اس بات پر جس کو جھٹلا چکے تھے پہلے سے، اسی طرح ہم پھر مہر لگا دیتے ہیں دلوں پر، حد سے نکل جانے والا۔ یہ ہاں، اس بات پہ بہت بحث ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرے، ہمارے دل پہ مہر لگی۔ جی نہیں، آپ کے دل پہ مہر اللہ نے صرف اس وجہ سے لگائی کہ آپ نے نیت ہی نہیں کی اللہ کے حکم کو سننے کی یا پھر ماننے کی۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الى فرعون وملائه بآیاتنا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر، پھر تکبر کرنے لگے، وہ تھے ہی گنہگار۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کیا، صرف اس لیے کہ انہیں فرعون کی قوم کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ قوم نافرمان تو تھی ہی، لیکن حکمران بہت ظالم تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ حکمران وہی دیتا ہے جو قوم ڈیزرو کرتی ہے، تو شاید قوم فرعون ڈیزرو کرتی تھی فرعون جیسا حکمران، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت ہی پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ جاری رکھیں گے